اچھا اچھا ریکارڈنگ کر رہے ہیں تھوڑا ٹھیک. سعد نعیم صاحب اور کاشف احمد صاحب نہیں پہنچے ہیں جی. سعد نعیم بیٹھیے بیٹھیے. اور کاشف احمد صاحب. کاشف احمد صاحب ایک دولہا ہیں. یاسر عمیر صاحب آ گئے. یہ دولہوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں قریب تشریف لے آئیں اور دولہوں کے ساتھ جو دلہن کا نمائندہ ہے والد یا بھائی یا ماموں وہ بھی یہاں قریب آ جائیں تاکہ تھوڑا سا اس لکڑی کو ادھر کر دیں تو جگہ ہو جائے گی. تھوڑی سی تھوڑا سا قریب آ جائیں. بیٹھ جائیے. باقی ساتھی اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. باقی ساتھی اگر بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا تاکہ دوسرے لوگ دور سے بھی دیکھ سکیں کچھ. ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے کوئی بات نہیں. یہ نوجوان جو ہیں ان کو تھوڑا کہیں سائڈ پہ ہو جائیں. ان سے کہیں تھوڑا سا بس ٹھیک ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الناکح راغب والمنکوحة مرغوبة والمہر علی ما تراضیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کے موقع پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ حاضرین کو نکاح کے بارے میں دو چار اہم چیزیں بتلا دی جائیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام میں انسانی معاشرے کو آباد کرنے کے لیے جو بنیادی اکائی ہے اس کو ہم نکاح کہتے ہیں. خاندان نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور اسلام میں خاندان کو وجود میں لانے کے لیے ایک ہی طریقہ جائز رکھا گیا ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں. ہمارے ارد گرد کے معاشروں میں انسانی آبادی کو بڑھانے کے لیے اور معاشروں کو آباد کرنے کے لیے اور بھی مختلف طور طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام نے کسی اور طریقے کو جائز نہیں قرار دیا ہے. نکاح اسلام میں ایک بنیادی قانون ہے اور اس میں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں. نکاح کی شرائط سمجھیے کہ دو ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح دلہا اور دلہن دونوں کی باہمی رضامندی کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر کوئی ایک فریق بھی رضامند نہ ہو یا دونوں رضامند نہ ہوں تو جبر، اکراہ اور پریشر کے نتیجے میں کوئی نکاح ویلڈ نہیں ہوتا ہے. دوسری شرط نکاح کی یہ ہے کہ یہ نکاح اگرچہ رضامندی سے ہوتا ہے، باہمی دونوں کے خوش ہونے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا علانیہ ہونا شرط ہے کہ نکاح چوری چھپے نہیں ہوگا، کھلے عام اس کا اعلان کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ کی جائے گی.
اور شریعت نے اس اناؤنسمنٹ اور علانیہ نکاح ہونے کے لیے جو کم از کم معیار اور کرائٹیریا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے باہمی اس معاہدے کے وقت کم از کم 2 افراد بطور گواہ کے موجود ہونے چاہیے. اگر 2 افراد بطور گواہ کے نکاح میں نہیں ہیں تو بھی نکاح ویلڈ نہیں ہے، وہ نکاح نہیں سمجھا جائے گا. دوسری بات اس موقع پہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد اور عورت کو ایک مقام دیا ہے اور اس مقام میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرد اور عورت کے مقام اور سٹیٹس کو سمجھیں. اسلام کی نظر میں مرد اور عورت بالکل یکساں ہیں، ان کے حقوق اور فرائض بھی ایک جیسے ہیں، کوئی کسی اور کے اوپر فضیلت اور برتری نہیں رکھتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی مردوں کے اوپر معروف طریقے سے وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہیں. یہ قرآن کی رولنگ ہے، لہذا اس کو ذہن میں رکھیے. دوسری بات اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجے کی برتری حاصل ہے. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ حقوق کی یکسانیت ہے اور پھر کہتا ہے کہ مرد کو ایک درجے کی برتری ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو برتری ہے قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ اسلام کا جو اپنا ایک پیکج ہے قانون کا، اس کا حصہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ افراد آپ لوگ کہیں اکٹھے ہو جائیں، چاہے سفر میں ہوں یا اپنے گھر پر ہوں، تو تم میں سے ایک کو سینئر یا انچارج ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے. اس امیر ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ امیر مامور کے اوپر کوئی زیادہ فوقیت رکھتا ہے، نہیں، یہ انتظامی ضرورت ہے. اور چونکہ شریعت کا پیکج یہ ہے کہ مرد کے اوپر مالی ذمہ داریاں نکاح میں زیادہ ڈالی جاتی ہیں، اس لیے اس کو گھر کے انتظامات کے چلانے کا اختیار بھی دیا جاتا ہے. شریعت نے جو چیز فرض کی ہے یا جو چیز حرام کی ہے اس میں مرد اپنے عورت کو اس کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. لیکن جو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، تو اس میں مرد کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ ترجیح حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور سنی جائے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجے کی برتری حاصل ہے. تیسری بات جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ایک لفظ ہے جو نکاح میں آپ سنیں گے بار بار، حق مہر. ہماری نئی نسل کم از کم اس بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہے کہ آخر یہ حق مہر کیا چیز ہے. ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ اصطلاحات اور ٹرمینالوجی ہمارے ہاں عربی میں استعمال ہوتی ہے اور ہم کم ہی ان ٹرمینالوجیز یا ان اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں. اگر ان اصطلاحات کی وضاحت کر دی جائے مقامی زبان میں تو پھر یہ شکوک اور شبہات جنم نہیں لیتے ہیں. حق مہر 2 الفاظ ہیں، مہر کے معنی محبت کے ہیں اور حق کے معنی ٹوکن کے ہیں. حق مہر وہ مالیت ہے جو مرد اور عورت کے درمیان باہمی اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے اور یہ قانونی چیز ہوتی ہے، لیگل اس کو ہم کہتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ دونوں باہمی طے کرتے ہیں کہ مرد اس نکاح کے نتیجے میں عورت کے جملہ حقوق کا ذمہ دار ہوگا، جملہ ذمہ داریاں وہ ادا کرے گا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، علاج معالجہ، یہ تمام ذمہ داریاں شوہر کی ہوں گی. تو شریعت کہتی ہے کہ اس موقع پہ اس محبت کا کوئی ٹوکن بھی ادا ہونا چاہیے. جو تم بڑا وعدہ کر رہے ہو، اس وعدے کے نتیجے میں تمہیں ایک ٹوکن ادا کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو. یہ ہے ٹوکن آف لو. محبت کا سمبل ہے، محبت کی نشانی ہے. جو آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں اس کو آپ سچا ثابت کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ کسی چیز کی قیمت نہیں ہے. انسان کی قیمت حق مہر نہیں ہو سکتا ہے.
آخری چیز جو میں آپ کے گوشتگزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہیز کے بارے میں۔ ہمارے ہاں جہیز اب ایک بالکل مستقل رسم کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اب شادیاں زیادہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ اسلام شادیوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اس کلچر کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اس لیے حضور پاک فرماتے تھے کہ حق مہر کم سے کم رکھو تاکہ لوگ شادیاں کر سکیں۔ کم سے کم رکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 30-40 روپے رکھ دیں۔ ہمارے ہاں جیسے شرعی مہر سمجھا جاتا ہے کہ ایک کم 50 اور ایک کم 49 اور پتہ نہیں 31 اور 32 روپے، یہ شرعی مہر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ شرعی مہر بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں لیگل مہر، قانونی مہر، اور قانونی مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو فریقوں کے درمیان طے پایا وہی حق مہر ہے، وہ قانونی ہے۔ شریعت نے کم از کم کوئی لمٹ اس کی نہیں رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر جو رکھا تھا وہ تقریباً آج کے وزن کے مطابق 132 تولے چاندی ہے۔ 132 تولے چاندی کا مطلب ہے کہ 900,000 روپے آج کل تولہ چاندی کا ہے، تو 1,32,000 تو یہ ہو گئے نا، 1 لاکھ تو ہو گئے کم از کم، اگر 32,000 کو مائنس کر دیں۔ لہذا حق مہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرغی کی قیمت ادا کر دیں۔ حق مہر یہ ہے کہ خاندان کے سٹیٹس کے مطابق کوئی چیز طے کر دی جائے۔ جس طریقے سے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تحفہ میری شان سے کم ہے، مجھے اپنے سٹیٹس کے مطابق تحفہ دینا چاہیے، وہاں پر آپ کو اپنی سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنے حیثیت کے مطابق آپ ٹوکن دے دیں۔ جہیز کے معاملے میں بات ذہن میں رکھیے کہ جہیز ہندوؤں کے قانون کا حصہ ہے، منوشاستر کا ضابطہ جو ہندو لا کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ لڑکی جب باپ کے گھر سے جائے گی تو باپ کے گھر کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نکلی ہوئی ڈولی واپس گھر میں نہیں آئے گی، قبرستان جائے گی، واپس نہیں آئے گی، رشتہ ختم ہو گیا باپ کے ساتھ۔ اسلام میں بچی کا رشتہ باپ کے ساتھ قیامت تک نہیں ختم ہوتا ہے، اور کافر ہو کر بھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر والدین اور بچوں میں سے کوئی ایک دین کو چھوڑ جائے تو بھی باپ بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے اور ہندو قانون میں یہ فرق ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں تو جہیز کے موقع پر اس لیے دیا جاتا ہے سب کچھ کہ یہ آخری دفعہ دینا ہے، بس اس کے بعد تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب باپ فوت ہو جائے گا تو بچی چاہے 10 بچوں کی ماں ہو، وہ اپنے باپ کے حصے میں سے ورثہ پائے گی۔ لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جہیز اسلامی قانون کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں، کیا جہیز کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر بچی کو کوئی چیز دینی گناہ ہے؟ نہیں۔ آپ بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی عزیزہ کو تحفے کے نام پر کچھ بھی دے سکتے ہیں، ہزاروں میں دیں، لاکھوں میں دیں، کروڑوں میں دیں، لیکن وہ تحفہ ہوگا۔ اور تحفے کے بارے میں یہ سمجھیے کہ یہ ریفنڈیبل نہیں ہوگا، آپ اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایڈجسٹیبل نہیں ہوگا کہ آپ وراثت میں ایڈجسٹ کر دیں کہ نہیں جی ابا جی نے آپ کو رخصتی کے 50 لاکھ کا جہیز دیا تھا، اب تمہیں ترکے میں حصہ نہیں ملے گا۔ نہیں، جہیز آپ دیں، خوشی سے دیں، جتنا چاہیں دیں، لیکن ریفنڈیبل نہیں ہوگا اور کسی اور کھاتے میں ایڈجسٹیبل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ جہیز کے تحفوں کے دینے میں شریعت نے کچھ پابندیاں بھی لگائیں۔ ایک تو جہیز کے تحفوں کی نمائش کرنا، دکھلانا، ریاکاری کرنا، نمود و نمائش کے لیے لوگوں کے سامنے اس کو رکھنا، یہ شریعت میں گناہ ہے، کیونکہ نمود و نمائش جو ہے، ریاکاری، یہ شریعت میں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ لہذا دکھلاوے کے طور پر دیا جانے والا جہیز اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد غریب لوگ بھی رہتے ہیں۔ آپ کی شادی میں کوئی غریب بچی بھی شامل ہو سکتی ہے، آپ کی بچی کا جہیز کوئی غریب بچی بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ اس کے تو والد سرمایہ دار ہیں، کاروباری ہیں، سیاستدان ہیں، دکاندار ہیں، ان کے پاس پیسے بڑے ہیں، میرے والد صاحب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مجھے کہاں سے، میرے ہاتھ پیلے کیسے ہوں گے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرتے وقت جو اس کو خوشیاں دے رہے ہیں، ان خوشیوں کے ساتھ ایک غریب بچی کے دل پہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔
آپ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لے کر آؤ تو اس کے چھلکے گلی میں مت پھینکو کہ پڑوسیوں کے بچوں کا دل دکھے گا اس سے. دیکھیے آپ اس نبی کے امتی ہیں, لہذا اس چیز کا خیال رکھیے کہ جہیز میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اب بچی کو دیں, کروڑوں دیں, لیکن تحفہ دیں, اور بچوں کو سمجھائیں کہ یہ میں نے بچی کو تحفہ دیا ہے, ریفنڈیبل نہیں ہے, ایڈجسٹیبل نہیں ہے. دکھلاوا نہ کریں اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, دوسروں کی حسرتوں کا خون نہ کریں. یہ 2-4 باتیں نکاح کے اس محفل کے انعقاد سے پہلے میں نے خطبے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس وقت نسبتاً سننے والوں کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں, دل بھی کھلے ہوتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں ذرا. ویسے تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں سارے. یعنی اگر مولوی صاحب ابھی کسی سے پوچھے کہ میں نے نماز میں کون سی صورت پڑھی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے. ادھر پیچھے والے نہیں, پہلی صف والوں کو پتہ نہیں ہو کون سی صورت پڑھی ہے, اس لیے کہ ہم یہاں ہوتے نہیں ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, فکر دماغ ہمارا وہاں ہوتا ہے, دکانوں میں ہوتا ہے, گائے بھینس چرا رہے ہوتے ہیں, کہیں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر یہ گفتگو کرنے کا جو یہ ہم نے کلچر یہاں پروان چڑھایا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سننے والے بھائی اور سننے والی بہنیں جو یہاں موجود ہوتی ہیں ان کے کانوں میں نکاح کے بارے میں چند حقائق پڑ جائیں, وہ ان کی حقیقت کو سمجھیں کہ نکاح جو ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے, اور اللہ کے قانون کو جب ہم شادی کے لیے اور مرتے وقت نماز جنازہ کے لیے قبول کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان بھی کچھ زندگی ہے. یہ قانون اس کے لیے بھی ہے, صرف نکاح کے لیے نہیں ہے, بچے کی ولادت کے صرف کان میں اذان پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اور مرتے ہوئے صرف جنازے کے لیے نہیں ہے. ان تینوں کے درمیان بھی زندگی ہے, اور وہ زندگی بھی ہم نے بطور مسلمان کے گزارنی ہے. اسلام چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا, اس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام کوئی فلسفہ نہیں ہے, اسلام سیدھی سی تعلیمات ہیں کہ آپ اللہ کی بات مانیں. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, وسائل دیے ہیں, آپ اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو تسلیم کریں. اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں ہم نکاح, اذان اور جنازہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں, وہاں ہمیں اپنی پوری زندگی میں, لین دین میں, اٹھک بیٹھک میں, معاشرتی زندگی میں, ازدواجی زندگی میں, خانگی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ نکاح کے ایجاب اور قبول کی محفل ہوگی. محمد عمر صدیقی صاحب کا نکاح پہلے نمبر پر ہم پڑھائیں گے کیونکہ ان کی ترتیب میں ہمارے پاس یہ پہلے ہیں. محمد عمر صدیقی ولد پرویز اختر صدیقی صاحب کا نکاح طے ہونا ہے ارج شجاع, جو کہ شجاع احمد زبیری صاحب کی بیٹی ہیں. ارج شجاع کی طرف سے ان کے نمائندہ وکیل کے طور پر نکاح پڑھانے کے لیے جناب شعیب حسن زبیری صاحب موجود ہیں جی. شعیب حسن صاحب کو دلہن نے یعنی ارج شجاع نے اپنے نکاح پڑھانے کا اختیار دیا ہے, اور اس بات کے گواہ ہیں ہمارے پاس ریحان حسن زبیری اور عبیر الاسلام صاحب. یہ دو اس بات کے گواہ ہیں کہ دلہن نے جناب شعیب حسن صاحب کو ان کا نکاح پڑھانے کی اجازت دی ہے. حق مہر کے طور پر 2 لاکھ روپے طے کیے گئے ہیں پاکستانی, جو آن ڈیمانڈ ہوں گے, کیش نہیں ہے, یہ آن ڈیمانڈ ہوں گے, جس کو ہمارے ہاں غیر معجل کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. جناب شعیب حسن صاحب, کیا آپ نے اپنی اس بچی ارج شجاع, جو کہ شجاع احمد زبیری صاحب کی بیٹی ہیں, ان کا نکاح پرویز اختر صدیقی صاحب کے بیٹے محمد عمر صدیقی کے ساتھ 2 لاکھ روپے کے آن ڈیمانڈ حق کے مہر کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق طے کر دیا ہے؟ جناب محمد عمر صدیقی صاحب, کیا آپ کو شجاع احمد زبیری صاحب کی بیٹی ارج شجاع کا نکاح 2 لاکھ روپے کے عند طلب حق کے مہر کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق قبول ہے؟
مبارک ہو. دوسرے ساتھی ہمارے پاس ہیں معیز شاہد صاحب. کاغذ. معیز شاہد جو کہ شاہد رسول صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا نکاح طے ہونا ہے بازغہ ایوب جو کہ چودھری محمد ایوب صاحب کی بیٹی ہیں، اور ان کا حق مہر 4 تولے سونے اس کو 6 کر دیجیے گا، 6 تولے سونے، اور یہ کیا چیز ہے آگے؟ 15,000. یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، 45 کل ہے، 45,000 نقد ہے اور 15. جی یہ بات ذرا سن لیجئے کہ ان کا حق مہر جو طے ہوا ہے 6 تولے سونا ہے، اور اس کے ساتھ 45,000 روپے نقد اور 15,000 روپے. یہ بھی نقد لکھا ہے آپ نے؟ جی دیکھیے تو آپ نے معجل سب لکھ دیا ہے. دیکھیے جناب، یہ چیز ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹیشن میں ہمیشہ ہر جگہ بہت احتیاط برتتے ہیں، لیکن جہاں دین کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ ہم ویسے ہی لکھ دیتے ہیں کچھ. یہ پین آپ کالا دے دیجیے مجھے جو آپ نے لکھا ہے، اس کو حروف میں لکھا کریں تاکہ یہ بعد میں. حق مہر اس طرح ہوا، یہ سونا کیش دے دیا ہے، سونا دے دیا ہے یا یہ بھی آن ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے 6 تولے سونا ادا شدہ ہے، نقد ہے، یعنی 15,000 روپے بھی نقد ہیں اور 45,000 روپے آن ڈیمانڈ ہیں. یہ حق مہر نے رکھا ہے، یعنی کل 60,000 روپے حق مہر اور 6 تولے سونا ادا شدہ. میں نکاح پڑھانے سے پہلے اس کو بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کنفرم ہو جائے. لڑکی کے نمائندے کون ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو آن ڈیمانڈ ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا 15 دیکھیے لکھا ہوا آپ نے 45، میں کیسے بولوں؟ کاٹ دوں نہیں؟ یہ کاٹ دوں 15,000. یہ دیکھیے یہ 45 لکھا ہوا ہے نا. اچھا جناب، 15,000 روپے نقد اور 6 تولے سونا نقد، یہ حق مہر رکھا گیا ہے. دلہن کی طرف سے جو نمائندے ہیں زاہد رسول ولد چودھری غلام رسول صاحب، دولہا خود موجود ہیں. زاہد رسول صاحب، کیا آپ نے اپنی موکلہ بازغہ ایوب جو کہ چودھری ایوب صاحب کی بیٹی ہیں، چودھری محمد ایوب صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح معیز شاہد ولد شاہد رسول کے ساتھ 6 تولے سونے اور 15,000 روپے کے نقد حق مہر کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق طے کر دیا ہے؟ جناب معیز شاہد صاحب، کیا آپ کو چودھری محمد ایوب مرحوم کی بیٹی بازغہ ایوب کا نکاح اسلامی قانون کے مطابق 6 تولے سونے اور 15,000 روپے نقد حق مہر کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق قبول ہے؟ مبارک ہو. تیسرے ساتھی ہمارے پاس ہیں یاسر عمر صاحب. یہ نکاح یاسر عمیر صاحب کا ہے جو کہ اقبال حسین صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کا نکاح طے ہونا ہے محمد رفیق صاحب کی بیٹی راحیل رفیق کے ساتھ. راحیل رفیق کے نمائندے یہاں پر اس مجلس میں ارشاد احمد ولد خدا بخش صاحب ہیں،
اور اس بات کے گواہ جو ہیں ہمارے پاس ملک محمد فاروق اور عثمان علی صاحب ہیں، جن کی گواہی یہ ہے کہ ارشاد صاحب کو راحیل رفیق نے اپنے نکاح پڑھانے کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے، اختیار دیا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے ملک فاروق صاحب اور عثمان علی صاحب، ٹھیک ہے جناب۔ حق مہر انہوں نے رکھا ہوا ہے 11,000 کیش ہے، 11,000 روپے نقد حق مہر ہے، گویا کہ یہ ادا شدہ ہے، نقد کا مطلب یہ ادا شدہ ہے۔ جناب ارشاد احمد صاحب، ارشاد صاحب کیا آپ نے اپنی موکلہ راحیل رفیق کا نکاح یاسر عمیر ولد اقبال حسین کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق 11,000 روپے کے نقد حق مہر کے ساتھ طے کر دیا ہے؟ یاسر عمیر صاحب، کیا آپ کو محمد رفیق صاحب کی بیٹی راحیل رفیق کا نکاح اسلامی قانون کے مطابق 11,000 روپے کے نقد حق مہر کے ساتھ قبول ہے؟ مبارک ہو جناب۔ اگلے ساتھی ہیں ہمارے سعد نعیم صاحب ہیں، سعد نعیم صاحب، اردو میں ایک فارم بھرا ہوگا آپ نے نا، کوئی انگلش میں ہے؟ اچھا، مجھے یہ جناب نکاح ہے شیخ نعیم صاحب کے بیٹے سعد نعیم کا، جو طے ہونا ہے عائشہ طارق کے ساتھ، جو طارق رشید صاحب کی بیٹی ہیں، اور عائشہ رفیق کی طرف سے، عائشہ طارق کی طرف سے یہاں پر جو نمائندہ کے طور پر ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں وہ محمد شفیع صاحب ہیں، موجود ہیں، بیٹھیے۔ محمد شفیع صاحب کو دلہن نے اختیار دیا ہے اور اس کے گواہ موجود ہیں شیخ طاہر رشید صاحب اور شیخ شوکت رشید صاحب موجود ہیں۔ یہ دو اس بات کے گواہ ہیں کہ بچی نے اپنے نکاح پڑھانے کا اختیار محمد شفیع بٹ صاحب کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حق مہر کے طور پر انہوں نے آن ڈیمانڈ 5 لاکھ روپے رکھے ہیں، ایسا ہی ہے؟ فریقین سے گزارش ہے کہ وہ کنفرم کر لیں۔ 5 لاکھ روپے حق مہر آن ڈیمانڈ عند الطلب۔ جناب محمد شفیع بٹ صاحب، کیا آپ نے عائشہ طارق، جو طارق رشید صاحب کی بیٹی ہیں اور آپ اس کے وکیل ہیں، نمائندے ہیں، کیا عائشہ طارق کا نکاح آپ نے شیخ نعیم صاحب کے بیٹے سعد نعیم کے ساتھ 5 لاکھ روپے کے آن ڈیمانڈ حق مہر کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق طے کر دیا ہے؟ شکریہ۔ سعد نعیم صاحب، سعد نعیم صاحب جو شیخ نعیم صاحب کے بیٹے ہیں، کیا آپ نے سعد نعیم عائشہ طارق، جو طارق رشید کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح اسلامی قانون کے مطابق 5 لاکھ روپے کے آن ڈیمانڈ حق مہر کے ساتھ قبول کر لیا ہے؟ مبارک ہو۔ اگلے ساتھی ہیں ہمارے کاشف احمد صاحب، اگر آئے ہیں، کوئی ہیں کاشف صاحب؟ آ جائیے، آگے آ جائیے۔ فارم نکاح کا فارم آپ کا کہاں ہے؟ مجھے اویلیبل ہے، بیٹھیے جناب۔ کاشف احمد صاحب موجود ہیں اور دلہن آئی ہوئی ہیں وہاں اوپر کہ نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ یہ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، اکثر ہمارے پاس جو دلہنیں ہیں وہ آتی ہیں یہاں، اور اوپر گیلری جو خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہے وہاں بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی خواتین